بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان ضلع کوہاٹ کے مسئول مولانا مجاہدین مدثر کے برادر کبیر مولانا اشرف الدین آج انتقال فرما گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ آج صبح ادا کر دی گئی ہے۔ مولانا مرحوم کی وفات پر صبح خیبر پختونخوا کے ناظم مولانا حسین احمد مدثر سمیت دیگر مسئولین اور منتظمین نے مسنون تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے احباب اور اہل مدارس سے خصوصی دعاؤں کے اہتمام کی اپیل کی ہے۔ دارالعلوم وقف دیوبند کے خادم محمد سلیم کا انتقال۔ تفصیلات کے مطابق دارالعلوم دیوبند کے سابق ملازم مولوی محمد معین مرحوم کے صاحبزادے اور دارالعلوم وقف دیوبند کے خادم محمد سلیم کا طویل علالت کے بعد آج محلہ ابوالبرکات میں دوپہر انتقال ہو گیا ہے۔ مرحوم محمد سلیم گزشتہ کئی ماہ سے مختلف بیماریوں میں مبتلا اور صاحب فراش تھے۔ ان کے انتقال پر دارالعلوم وقف دیوبند کے محتمم مولانا محمد سفیان قاسمی و نائب محتمم مولانا محمد شکیب قاسمی نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اہل خانہ سے تعزیت کی اور مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کی اپیل کی ہے۔ بعد نماز مغرب مرحوم کی نماز جنازہ احاطہ مولسری میں ادا کی گئی۔ بعد ازاں قاسمی قبرستان میں تدفین عمل میں آئی۔ مرحوم نے پسماندگان میں بیوہ کے علاوہ 2 بیٹے اور 1 بیٹی چھوڑی ہے۔ پکتیا میں نجم المدارس کے نام سے ایک دینی مدرسہ کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق پکتیکا کے مرکز شرنا کے ایک گاؤں میں اس صوبے کے مقامی حکام نے نجم المدارس نامی دینی مدرسے کا سنگ بنیاد رکھا ہے۔ معلومات کے مطابق یہ مدرسہ اہل علاقہ کی طرف سے 50 لاکھ افغانی کی لاگت سے تعمیر کیا جا رہا ہے، جس میں تمام متعلقہ سہولیات موجود ہوں گی۔ حکام کے مطابق اس مدرسے کی عمارت میں 8 تدریسی اور 2 انتظامی کمرے ہوں گے اور اس میں صبح اور شام کی کلاسوں میں 200 طلباء کے پڑھنے کی گنجائش ہے۔ اس کی تعمیر 5 ماہ کے اندر مکمل ہو جائے گی۔ ادھر دوسری جانب روزگار میں 6 ملین افغان کی لاگت سے ایک دینی مدرسے کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق روزگار محکمہ تعلیم کے حکام کا کہنا ہے کہ اس صوبے میں ایک دینی مدرسے کی عمارت 6 ملین افغانی کی لاگت سے مکمل ہو گئی ہے۔ ترکی کے مالی تعاون سے مذکورہ صوبے کے دارالحکومت میں 6 ملین افغانی کی لاگت سے تعمیر شدہ دینی مدرسے کا افتتاح بھی ہو گیا۔ روزگار کے ایجوکیشن ڈائریکٹر الحاج مولوی شمس اللہ کامران نے اس مدرسہ مفتاح العلوم کی افتتاحی تقریب میں کہا کہ امارت اسلامیہ کی آمد سے لوگوں کی تعلیم تک رسائی میں اضافہ ہوا ہے اور اس علاقے میں حائل رکاوٹیں دور ہوئی ہیں۔ کامران نے مزید کہا کہ نئے سال میں داخل ہونے والے طلباء کی تعداد میں 19,000 کا اضافہ ہوا ہے۔ نائب وزیر داخلہ افغانستان سے اقوام متحدہ کے خصوصی کوآرڈینیٹر برائے افغانستان کے مشیر کی ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق نائب وزیر داخلہ مولوی محمد نبی عمری سے اقوام متحدہ کے خصوصی کوآرڈینیٹر برائے افغانستان کے مشیر اور ان کے ساتھ آئے ہوئے وفد نے ملاقات کی ہے۔ وزارت داخلہ نے اپنے ٹویٹر پیج پر لکھا کہ اس ملاقات میں دونوں فریقوں نے افغانستان کے لیے مشترکہ تعاون پر زور دیا اور عالمی برادری سے افغانستان کے ساتھ باہمی تعاون اور مثبت بات چیت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ مذکورہ وزارت نے مزید کہا کہ اس ملاقات میں نائب وزیر داخلہ مولوی محمد نبی عمری نے منفی پراپیگنڈے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جو کوئی افغانستان کی صورتحال کے بارے میں جاننا چاہتا ہے وہ افغانستان آئے اور صورتحال کو قریب سے دیکھے۔ اربوں ڈالر مالیت کی 7 بڑی کانوں کے اخراج اور پروسیسنگ کے معاہدوں پر دستخط۔ تفصیلات کے مطابق نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور ملا عبدالغنی برادر اخند کی موجودگی میں آج وزارت مائنز اینڈ پیٹرولیم کے قائم مقام سربراہ شیخ الحدیث شہاب الدین دلاور اور نیلامی میں کامیاب کمپنیوں کے عہدیداروں کے درمیان سرمایہ کاری کے ساتھ 6 ارب 557 ملین ڈالر 7 بڑی کانوں کے استحصال اور پروسیسنگ کے معاہدوں پر دستخط ہوئے ہیں۔ ان معاہدوں میں سونا، تانبا، سیسا اور لوہا نکالنا اور ان کا پروسیس شامل ہے، جس میں افغان کمپنیوں کے علاوہ ایشیائی اور یورپی کمپنیاں بھی حصہ دار ہیں۔ باختر ایجنسی کے نامہ نگار کے مطابق اس موقع پر گورنمنٹ انفارمیشن اینڈ میڈیا سینٹر میں منعقدہ تقریب میں امارت اسلامیہ کے سرکردہ عہدیداران، تاجروں، سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں نے شرکت کی ہے۔ اجلاس کے آغاز میں وزیر معدنیات و پیٹرولیم شیخ الحدیث شہاب الدین دلاور نے 31 اگست کی تاریخی اہمیت کے بارے میں بتایا اور کہا کہ آج کفار کے قبضے سے افغانستان کی آزادی اور ملک پر مکمل اسلامی حکومت کی حاکمیت کا تاریخی دن ہے۔ شیخ شہاب الدین دلاور نے مزید کہا کہ امارت اسلامیہ کی آمد سے افغانستان کی معدنیات کے انتظام میں رشوت ستانی اور بدعنوانی کا خاتمہ ہوا ہے اور اس شعبے میں مکمل شفافیت اور انصاف یقینی بنایا گیا ہے۔
عوام اور حکومت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، یہ حکومت عوام کے لیے نہایت مفید ہے۔ تفصیلات کے مطابق رئیس الوزراء کے معاون سیاسی مولوی عبدالکبیر نے کل شام صوبہ خوست کے ضلع تنئی کے قبائلی حامیوں اور مجاہدین سے ملاقات میں کہا ہے کہ امارت اسلامیہ اپنے اہداف تک پہنچ رہی ہے اور موجودہ حکومت افغانوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ ان قبائلی رہنماؤں اور مجاہدین نے اس ملاقات میں کہا کہ حکومت اور عوام کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، لیکن اسلام دشمن گروہ ہمیشہ امارت اسلامیہ کے خلاف منفی پراپیگنڈا کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کے استحکام کے لیے تمام افغان قبائل متفق ہیں۔ قبائلی رہنماؤں نے ملک میں معدنیات کے متوازن استخراج پر امارت اسلامیہ کا شکریہ ادا کیا اور مزید کہا کہ حکومت کی کوششوں سے امتیازی رویے کا خاتمہ ہوا ہے اور ترقیاتی منصوبوں میں تمام علاقوں کو برابر کا حصہ دیا گیا ہے۔ انہوں نے خوست کے ضلع تنئی میں سڑکوں کی مرمت، جنگلات کی دیکھ بھال اور صحت کی خدمات تک رسائی کا مطالبہ کیا۔ اسی دوران مولوی عبدالکبیر حفظہ اللہ نے ان قبائلی رہنماؤں اور مجاہدین کو بتایا کہ قبائلی رہنما اور مجاہدین حکومت اور عوام کے درمیان تعاون اور ہم آہنگی کو وسعت دینے میں سہولت فراہم کر سکتے ہیں، اور امارت اسلامیہ تمام قبائلی رہنماؤں کی حمایت کا شکریہ ادا کرتی ہے اور اس سلسلے میں شہریوں کی کوششوں کا خیر مقدم کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امارت اسلامیہ کا بجٹ متوازن ترقی کی بنیاد پر ترتیب دیا جاتا ہے اور عوام کے مطالبات کو ترجیح دی جاتی ہے۔ روس کا 1 ستمبر سے اسلامی بینکنگ کے آغاز کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق روس میں 25 ملین مسلم آبادی کے لیے اسلامی بینکنگ کا آغاز 1 ستمبر سے ہو گیا ہے، جس سے مسلم برادری میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے صدر ولادیمیر پوٹن کا شکریہ ادا کیا۔ یاد رہے کہ صدر ولادیمیر پوٹن نے اسلامی بینکاری سے متعلق قانون پر 4 اگست کو دستخط کیے تھے۔ روس میں کچھ اسلامی مالیاتی ادارے پہلے سے کام کر رہے تھے، لیکن اب پہلی بار اسلامی بینکنگ کا سرکاری سطح پر آغاز کیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر اسلامی بینکاری مسلم اکثریتی علاقوں تاتارستان، باشقورستان، چیچینیا اور داغستان میں شروع کی جائے گی۔ بعد میں یہ پروگرام پورے ملک میں متعارف کرا دیا جائے گا۔ مسلم آبادی کافی عرصے سے اسلامی بینکاری کا مطالبہ کرتی آئی ہے، لیکن یوکرین جنگ کے باعث اور روس کے اقتصادی شعبے پر مغربی ممالک کی پابندیوں نے بھی صدر پوٹن کو اسلامی بینکاری شروع کرنے پر مجبور کیا ہے۔